سوال یہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں گناہ سے کیوں نہیں روکتی؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود شرابیں پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو لوگ نظر آتے ہیں کہ دونوں طرح ہی چل رہے ہیں، تو کیا ان کی نماز انہیں برے کاموں سے نہیں روکتی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز یہ انسان کی نفسیات پہ اثر کرتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس نوعیت اور اس کیفیت میں جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ تو انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی نفسیات بننے لگ جاتی ہیں کہ جب مجھے خدا دیکھ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کروں گا، وہ مجھے ہمہ وقت جو ہے واچ کر رہا ہے تو میں غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ نماز کسی کو جبراً روک لیتی کہ ہاتھ پکڑ لیا جائے گناہ کی طرف جاتے ہوئے، غلط چیز کی طرف جاتے ہوئے۔ تو اگر آپ نماز پڑھنے گئے ہیں اور آپ نے روح نماز کو سمجھا پایا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہوں، تو جبراً نماز تو آپ کو نہیں روکے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک دن میں 5 بار کسی بھی جج کے سامنے پیش ہونا پڑے، تو آپ خود سوچیے اسے جب یہ فزیکلی جب وہ سمجھے کہ مجھے عدالت لے جایا جائے گا اور جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو کیا وہ کچھ جرم کرے گا؟ قطعی طور پہ وہ غلط کام نہیں کرے گا کہ میں نے 5 بار ایک جج کے سامنے جانا ہے ایک دن کے اندر۔ تو یہی صورتحال نماز کی بھی ہے کہ انسان جب اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جو ہے وہ سوار کرے اور دل و دماغ پر وہ چیز کو تحریک کرے کہ میں اپنے خدا، اپنے جج کے سامنے جا رہا ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو نماز جبرن جو ہے وہ روک لے گی، وہ روحانیت ہے، وہ آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ تو آپ اگر اس طرف گئے ہی نہیں تو آپ صرف پریکٹس ہی کر رہے ہیں، یہ پھر بھی اللہ کی مہربانی کو پریکٹس کا بھی آپ کو ثواب جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کم از کم انسان کی نماز درست بھی تو ہو، وہ نماز اس کی حقیقی نماز بھی تو ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ لوگ نماز کی کسی نہ کسی شرط کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی حقیقت میں وہ نماز بھی نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی طہارت کا معاملہ، کوئی اور معاملہ جو شرائط نماز کی ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر، تو حقیقت میں ان کی وہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو جب وہ نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر بتائیے پھر اس نماز کی وہ روحانیت اور وہ نورانیت اور اثرات بندے کو پر کیسے آئیں جب آپ اس کی شرائط اور کنڈیشنز کو پورا نہیں کر رہے؟ ہم تو اپنی مرضی اور اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ شریعت اور قرآن و سنت کے اندر کیسے طریقہ بیان ہوا ہے، کون سی کنڈیشنز بیان ہوئی ہیں، ان کو اپلائی کریں گے تو پھر جا کے ہماری نماز ہوگی۔ تو قصور نماز کا نہیں، ہمارے اپنے عمل کا ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے سرکار کے سامنے نماز پڑھی، دوڑے سرکار کے پاس ہے، فرمایا لوٹو ارجع فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے پڑھی، پھر آئے، پھر سرکار نے فرمایا تم واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسے ہوا، تو چوتھی بار انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے بتائیے پھر میں کیا کروں؟ تو پھر آپ نے اسے بتایا کہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ تم نماز کو ادا کرو، ٹھہر کے سکون کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آئے اور ٹھونگے لگائے اور بھاگ گیا، یہ تو نماز ہوتی نہیں۔ اللہ ایسی نمازیں منہ پہ دے مارے گا کہ تم نماز پڑھنے آئے تھے اور یہ تماشا کر کے گئے، مجھے ایسی حاضری نہیں چاہیے، ایسی بندگی عبادت نہیں چاہیے۔ تو قصور انسان کا اپنا اور ہوتا ہے، نماز کا قصور نہیں ہے۔ ورنہ جو پوری شرائط کے ساتھ کاملتاً اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یقیناً ان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، ان کی نفسیات تبدیل ہوتی ہیں، ان کی ہیبٹس تبدیل اور چینج ہو جاتی ہیں، وہ ماضی اور ہوتا ہے، پھر ان کا حال اور استقبال جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ نہیں روکتی یا اس کا امپیکٹ انسان پہ نہیں پڑتا، کہ وہ حقیقت میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ ایک پریکٹس ہے جو کیے جا رہا ہے، اور نہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گاڈ، اپنے خدا اور اپنے لارڈ کے سامنے پیش ہوا کھڑا ہوں۔